الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ دنیا بنایا اور اس کا ایک مستحکم نظام بنایا، اور وہ نظام پہ پوری قدرت اور اس نظام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا کے کارخانے میں نظر آ رہا ہے، اس پر اختیار اور قدرت صرف اللہ کی ہے. یہ نظام صدیوں سے چل رہا ہے، اور اس تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. کہیں اس میں ایک منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آ رہا. سورج چاند ایک مشین ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی اس کو مرمت پہ جانا ہے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے. یہ نظام چل رہا ہے. آج کی ترقی صرف اس حد تک ہے کہ وہ پانی کو کیسے جمع کر سکتے ہیں اور پانی کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں، ہوا کو ٹھنڈا اور گرم کیسے کر سکتے ہیں، اور اس میں کمی اور اضافہ کیسے کر سکتے ہیں. لیکن پیدا کس نے کیا؟ یہ آگ میں سوزش رکھی کس نے؟ یہ پانی میں رطوبت پیدا کس نے کی ہے؟ یہ ہوا آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ روشنی کا نظام کس کے حکم کے تحت چل رہا ہے؟ انسان کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، وہ ان چیزوں کو جوڑ تو سکتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو ملا تو سکتا ہے، نفع کی شکلیں تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن وہ مادہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اس پر اختیار کس کا ہے؟ تو دین، مذہب اور اللہ کا پیغمبر انسان کو اس مادیت سے آگے لے کے جانا چاہتا ہے کہ کوئی اور ذات ہے، کوئی اور ذات ہے جس کا اس کائنات پر، اس کارخانہ دنیا پر فیصلہ چل رہا ہے، حکم چل رہا ہے، اس کے چاہنے سے ہو رہا ہے. پانی کے اندر پانی گم کر دے، تمہاری پلاننگ کہاں جائے گی؟ روشنی ہی ختم کر دے، تمہارا نظام کیسے چلے گا؟ ہوا ہی دنیا سے لے لے، کہاں گئی تمہاری ساری ترقی؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس بات کا عقیدہ اور یہ نظریہ کہ جو کچھ مجھے مخلوق نظر آ رہی ہے یہ سب کسی حکم کے تابع ہے، اور اللہ اس نظام کو توڑتے ہیں، اور اللہ کے بغیر یہ کوئی نظام توڑ بھی نہیں سکتا. اللہ توڑتے ہیں پیغمبروں کے واسطے سے، تاکہ دنیا کو پتہ لگے
کہ یہ نظام خود نہیں چل رہا. اشارہ کیا چاند کو، 2 ٹکڑے ہو گیا اللہ کے حکم سے. سورج غروب ہو گیا، اللہ کا حکم ہوا واپس آ گیا. آگ میں سوزش ہے، جلا دیا کرتی ہے، اس کا حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا. دریاؤں کی موجیں ڈبو دیا کرتی ہیں، فرمایا میرا موسیٰ آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، راستے دے دو. وہی موجیں دیواروں کی طرح کھڑی ہو گئی، راستہ دے رہی ہے. سمندر اور دریا کے موجیں ڈبو دیا کرتی ہیں اللہ کے حکم سے. فرعون آ رہا ہے، عبرت کا نشانہ بنا دو. سارا لشکر اپنی پوری قوت کے ساتھ ڈبو دیا. اس پورے نظام پہ جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے پیچھے ایک طاقت ہے، ایک ذات ہے جسے ہمارا دین، جسے ہمارا اسلام، جس کا تعارف کراتا ہے، وہ اللہ ہے. وہ اللہ ہے. تم کتنے ہی عزت کے نقشے بنا لو، جب وہاں سے فیصلہ رسوائی کا ہو جائے تو کوئی تمہیں عزت نہیں دے سکتا. الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا ہے. ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم. اور جب وہ تمہیں رسوا کرنے پہ آ جائے تو کوئی نجات نہیں دے سکتا. کبھی ذلت سے نہیں بچ سکتے. ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کا فیصلہ آ جائے تو عزت کے نقشوں میں رسوائی، زندگی کے نقشوں میں موت. دیر نہیں لگتی، سارے نقشے بدل جایا کرتے ہیں. الا لہ الحکم، فیصلہ اس کا ہے. حکم اللہ کا چلتا ہے. تو اس پورے کارخانہ دنیا میں حکم تو اللہ کا چلتا ہے، فیصلہ تو اس کا ہے. پیغمبر یہ سبق دیتے ہیں، دین آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اس مادی نقشوں سے آگے نکلو، اس ذات تک پہنچو جو اس مادی نقشوں میں تاثیر پیدا کر رہا ہے، جو اس مادی نقشوں میں نتیجہ پیدا کرتا ہے، جو اس مادی نقشوں میں اپنے حکم سے تمہیں صحت دینا چاہے تو صحت رکھ دیتا ہے، بیماری کا فیصلہ دینا چاہے تو اس نقشوں میں تمہیں بیمار کر دیتا ہے. اس ذات تک پہنچنا، یہ انسانیت کی ترقی ہے، یہ انسانیت کی ترقی ہے. باقی کھانا پینا سونا جاگنا یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. کھانا پینے کے نقشوں میں، رہن سہن کے نقشوں میں، جاگنے اٹھنے کے نقشوں میں بہت اچھا اسٹیٹس بنا لینا یہ تو ایک جانور بھی کرتا ہے. انسانیت کی ترقی یہ نہیں ہے. انسانیت کی ترقی یہ نہیں ہے. انسانیت کی ترقی یہ ہے کہ اس کائنات خالق اور مالک تک پہنچ جائے، اسے پہچان جائے اور اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لے. یہ انسانیت کی معراج ہے، یہ انسانیت کی ترقی ہے. باقی زندگی کے آسائش اور آرائش کے یہ نقشے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سونا جاگنا گھر بار، میں عرض کر رہا ہوں یہ تو وہ نقشے ہیں جو ایک جانور بھی کر سکتا ہے. شیر بھی روز گوشت کھاتا ہے، لومڑی بھی بڑا محفوظ گھر بنا لیتی ہے. وہ پیدا ہوتی ایسا جسم پہ لباس لاتے ہیں، نہ گرمی نہ سردی، ہر موسم میں کام آتا ہے. اپنی حفاظت کے ایسے نقشے کے انسان اسے دیکھ کر اپنے نقشے بناتا ہے. وہ ایسے طویل اور محفوظ سفر کرتے ہیں کہ انسان انہیں دیکھ کر اپنی سواریاں بناتے ہیں.
وہ تو انسانیت کی ترقی رہی ہے، اور انسانیت کی ترقی تو اس ذات کو پہچاننا ہے، یہ انسان کی ترقی ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی، ہر ترقی اچھی نہیں ہوا کرتی۔ بچہ پیدا ہو اور اس کی 5 انگلیوں کے بجائے 6 انگلیاں ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ ترقی تو اچھی نہیں، اضافہ تو ہو گیا۔ پیٹ باہر نکل آئے، ترقی تو ہوئی، اضافہ تو ہوا، لیکن یہ ترقی پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے بچی آئی دنیا میں، اس کے 2 آنکھوں کے بجائے 3 آنکھیں ہیں، ترقی اچھی نہیں ہے۔ تو ہر چمکتی دھمکتی ترقی اچھی نہیں ہوتی، وہ انسانیت کی ترقی نہیں۔ اللہ نے جسم بھی دیا، روح بھی دی، اور آپ خوب جانتے ہیں روح نکل جائے تو یہ جسم قبر میں گاڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس زندگی میں اس جسم میں روح بھی رکھی ہے، جسم بھی رکھا ہے۔ روح نکل جائے تو محبت کرنے والی ماں بھی کہتی ہے بیٹے کو لے جاؤ، بیوی بھی کہتی ہے اس لاشے کو اٹھاؤ۔ اب تو ڈر بھی لگتا ہے، گھر بھی نہیں آنے دیتے جب روح نکلتی ہے۔ چند گھنٹے اٹھا لیجئے، روح نکل گئی، اب یہ جسم قبر میں گاڑنے کے لائق ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، اس روح کی بھی ترقی ہے نا، اصل ترقی وہی ہے۔ باقی اس جسم کی ساری ترقی تو مادی ترقی ہے۔ یہ جسم مادے مٹی سے بنا ہے، اس کی نشو و نما اور اس کی صحت بھی مٹی سے ہے، اور وہ ساری چیزیں ایک جانور کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اصل یہ تھا کہ اس کے روح کو کیا مل رہی ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہوئی، وہ اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچان رہا ہے۔ یہ انسان کی ترقی تھی۔ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت اللہ سے ناراضگی کا خوف اور ڈر بھی ہے، لیکن اس کی نافرمانی بھی نہیں چھوٹتی، کوئی ایسی تدبیر بتا دیجیے کہ اس کی گناہ بھی کرتا رہوں اور اس کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں۔ یہ اللہ والے بھی بڑے حکیم ہوتے ہیں۔ اس نوجوان کو نہ دھتکورا اور نہ اسے برا بھلا کہا، پیار سے اسے قریب کیا، کہا بیٹے چند تدابیر بتاتے ہیں، گناہ بھی کرتے رہنا، اس کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ کہنے لگا بیٹے ایسا کرنا، اس کی دنیا میں نہ رہو تو اس کی بات بھی ماننا نہیں پڑے گی، شرمندہ ہوا۔ لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر طرف قناتیں تو اس کی ہیں، نکلو گے کہاں؟ بادشاہی اسی کی ہے، کہاں نکلو گے؟ کہنے لگا حضرت یہ تو ممکن نہیں۔ کہا بیٹے پھر ایسا کرو، اس کا کھانا پینا چھوڑ دو۔ نوجوان سر جھکا کے کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتی، وہ نہ دے تو کون کھلا سکتا ہے؟ کون کھلا سکتا ہے میاں؟ منہ کا ذائقہ ہی لے لے، اندر کا نظام ہی اٹھا لے، کروڑوں اربوں ہیں، ایک چپاتی بھی نہیں کھا سکتا۔ غیر معمولی دولت ہے، عرصہ ہوا روٹی کا لقمہ منہ میں نہیں گیا، جب وہ نہ کھلانا چاہے تو کون کھلا سکتا؟ اور قسم خدا کی جب وہ کھلانے پہ آئے تو کون بندش کر سکتا؟ جب وہ کھلانے پہ آئے اور ساری دنیا بندش کرنے پہ آئے تو میرا ایک لقمہ بھی کوئی نہیں کم کر سکتے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وهو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
بھول ہے ہماری کہ میں اپنی محنت سے کھاتا ہوں. ہاں، ارے تیری محنت کا نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو بہت کما کے لایا اور بہت بینک دولت اکٹھی کر لی، لیکن ایک چپاتی نہیں کھا سکتا، ایک لقمہ نہیں نگل سکتا. ان اللہ والرزاق، وہ نہ کھلائے تو کون کھلا سکتا ہے؟ اور وہ کھلانے پہ آئے، کوئی بندش نہیں کر سکتا. نوجوان شرمندہ سے کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا نہ کھاؤں. کیا بیٹے پھر ایسا کر، جب دنیا سے جانے لگے تو مہلت مانگ لے کہ توبہ کر لو، کچھ مہلت مانگ لے کہ توبہ کر لو. سانس میرے اختیار میں تھوڑی ہے، سانس تو میرے اختیار میں نہیں ہے بھائی. پیسوں سے صحت تھوڑی ملا کرتی ہے، دولت سے تھوڑی زندگی ہوا کرتی ہے. زندگی تو اس کے حکم سے ہے. بہت پیسہ ہے میاں، ایک سانس بھی تو نہیں بڑھا سکتے، زندگی کا ایک لمحہ بھی تو نہیں بڑھا سکتے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وہ گھڑی آئے گی تو بازار میں بیٹھے بیٹھے بھی رخصت ہو جائے گا. کارخانے کی کرسی پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، روانہ ہو گیا، باہر گیا ہے، واپس نہیں آیا، دیر کوئی نہیں لگتی. اس لیے کہ وہ زندگی کا سانس اس پر کسی اور کا حکم چلتا ہے، اس پر کسی اور کا حکم چلتا ہے. اس کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، مہینوں سالوں ہسپتال رہنا ضروری نہیں. وہی جانتا ہے کہ میں نے اسے زندگی کے کتنے سانس دینے ہیں، کتنے سانس دینے ہیں. نوجوان شرمندہ ہوا، کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو ٹلتا نہیں. کہا بیٹے جب قبر میں منکر نکیر آئے اور زندگی کا سوال کرے تو اجازت نہ دینا اندر آنے کی. کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو دیکھا نا نوجوان کے دل کی دنیا کچھ اس قابل ہو گئی کہ بیج ڈالا جا سکتا ہے. ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے، ابراہیم ابن ادھم فرمانے لگے پھر اس محسن اور اس مالک جس کے ہم اتنے محتاج ہیں، پھر اس سے شرم کیوں نہیں آتی؟ کچھ حیا کیوں نہیں آتی؟ پھر اتنی بے شرمی کیوں؟ پھر اتنی بے حیائی کیوں کہ جس مالک اور محسن کے ہم اتنے محتاج ہیں اور جری ہو کر اسی کی نافرمانی، اسی کا کھایا اور اسی کے سامنے اتراتا ہے، اسی کی نعمتیں اور اسی کے سامنے سرکشی، اسی کی عطا اور اسی کی نافرمانی. کچھ شرم حیا ہوتی ہے، کچھ تو شرم و حیا ہوتی ہے. وہ نوجوان اس کی دل کی دنیا اس قابل ہو گئی تھی کہ اب بیج قبول کر رہا ہے. کہنے لگے حضرت غلطی ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کہا آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں کہ جس محسن کے ہم اتنے محتاج ہیں کہ میری زندگی کا ہر سانس اس کے ہاتھ میں ہے، میری زندگی کے ہر ضرورت اس کے اختیار میں ہے، اور پھر اس سے منہ موڑنا اور پھر اس کے مقابلے پہ آ جانا. کتنا بدبخت انسان ہے وہ، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان کہ فیکٹری کے مالک کے مقابلے پہ نہیں آتا، نوکری کرنی ہے تو کارخانے کے مالک کا مقابلے پہ نہیں آتا اگر ملازمت کرنی ہے تو، اگر گھر کے مالک کے ہاں چوکیداری کرنی ہے تو اس کے مقابلے پہ نہیں آتا. اور اس کائنات کی کارخانہ دنیا میں رہنا ہے اور اس کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا ہے، اور پھر اس کے مقابلے پہ آ رہا. کتنا بد نصیب ہے. اس کارخانہ دنیا میں رہنا ہے اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہونا ہے، اور پھر مالک دنیا کے مقابلے پہ بھی آ رہا ہے. کتنا ہی بدبخت ہے، اور واقعی بدبخت ہے، واقعی بد نصیب ہے.
تو میرے عزیزو، پیغمبر اللہ کا رسول انسانوں کو سبق دیتا ہے کہ انسانیت کی ترقی یہ ہے، اس رب کو پہچانو، محسن کو پہچانو، مالک حقیقی کو پہچانو۔ تمہاری عزت، سعادت، فلاح اس میں ہے کہ اس کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کرو۔ تمہاری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس کے فرما بردار بنو۔ یہ تمہاری زندگی ہے اور یہ تمہاری ترقی ہے۔ اور اگر تم جھونپڑی میں رہتے ہو یا کوٹھی میں رہتے ہو اور اس کے فرما بردار ہو، تم خوش نصیب ہو، تمہیں انسانیت نصیب ہو گئی، تم واقعی انسانیت کی ترقی پر ہو۔ اور اگر اللہ کی نعمتوں میں اور کروڑوں اور کھربوں نعمتوں میں اللہ نے تمہیں لاکھوں اور کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پہ زندگی ہے، تو بدنصیبی ہے۔ تم انسانیت کی دولت سے محروم ہو، تم وہ زندگی گزار رہے ہو جو ایک جانور بھی گزارتا ہے، جو ایک حیوان بھی گزارتا ہے۔ تو انسانیت کی ترقی ہے اس کائنات کے مالک اور خالق کو پہچاننا اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنا، یہ اس کی فلاح اور سعادت ہے۔ اللہ اپنی معرفت، اپنی پہچان اور اپنی سچی بندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔